خلفائے راشدین کے دور میں عوام کو تمام سہولیات ان کی دہلیز پر مہیا کرنے کے لیے اسلامی ریاست کو مختلف انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اسی طرح خلفائے بنو امیہ نے بھی اپنے دور میں عوام کو آسانی کے ساتھ سہولیات پہنچانے کے لیے اپنی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر رکھا تھا، جس سے ریاست کا نظم و نسق چلانے میں آسانی کے ساتھ ہر فرد کو اعلیٰ حکام تک رسائی حاصل تھی۔ عہد بنو امیہ میں اسلامی ریاست چند صوبوں میں تقسیم تھی۔ ہر صوبے پر ایک امیر یا نائب سلطنت مقرر ہوتا تھا، اس کو اپنے صوبہ میں کامل شاہانہ اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ اس کے صوبے کے نیچے بھی مختلف چھوٹی چھوٹی انتظامی ریاستیں ہوتی تھیں، جن میں وہ خود ہی اپنی طرف سے اپنے صوبے کی چھوٹی ریاستوں میں حاکم مقرر کرتا تھا۔ اموی دور میں حجاز، عراق، جزیرہ، وارمینیا، شام، مصر، افریقہ، اندلس اور خراسان بڑے صوبے تھے۔ حجاز کے صوبے میں مکہ، مدینہ، طائف، یمن کی ریاستیں شامل تھیں۔ جوں جوں اسلامی ریاست وسیع ہوتی گئی، اس کے ساتھ ہی صوبوں کے انتظامی اسٹرکچر کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد یمن کو حجاز کی ماتحتی سے نکال کر ایک الگ صوبہ قرار دے دیا گیا۔ شام کے صوبہ میں اردن، حمص، دمشق، کنسرین کی ریاستیں شامل تھیں۔ مصر کے صوبہ میں افریقہ بھی شامل تھا، لیکن بعد میں جب افریقی علاقے فتح ہو گئے تو افریقہ کو مصر سے الگ صوبہ قرار دے کر کیروان کا الگ گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح اندلس بھی الگ صوبہ تھا اور وہاں کا حاکم خلیفہ خود مقرر کرتا تھا۔ یہی کیفیت عراق اور خراسان کی تھی۔ صوبوں کے امیروں اور چھوٹی ریاستوں کے والیوں کو اپنے متعلقہ خطوں میں سیاہ و سفید کے کامل اختیارات حاصل ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی محکمہ مال کا افسر وصولی خراج جزیہ کے لیے دربار خلافت سے اہلکار مقرر ہوتا تھا۔ دربار خلافت سے مقرر شدہ افسر مال اپنے آپ کو صوبہ یا ریاست کے حاکم کے ماتحت نہیں سمجھتا تھا، لیکن فوج کا سپاہی سالار اور ملک کے امن و امان کا ذمہ دار ہمیشہ اس صوبے کا امیر یا اس ریاست کا والی ہوتا تھا۔ افسر مال کی طرح کبھی کبھی صوبے کا امیر شریعت یا قاضی اعظم بھی دربار خلافت سے مقرر کر دیا جاتا، لیکن نمازوں کا امام ہمیشہ امیر یا گورنر ہی ہوتا، یعنی نمازوں کی امامت اور سپاہی سالاری لازم و ملزوم تھی۔ بعد میں نمازوں کی امامت اور صوبے کی امارت بھی جدا جدا ہونے لگی، تاہم جمعے کا خطبہ حاکم صوبہ اور سپاہی سالار اعظم ہی دیتا تھا۔ اس کے برعکس اگر آج کے حکمرانوں کو دیکھا جائے تو نہ وہ خود مسجد میں آتے ہیں، نہ ہی اس کی کابینہ کو مسجد میں آنے کی توفیق ہوتی ہے، جبکہ خلافت کے سنہرے دور میں خلیفہ وقت جمعے کا خطبہ دینے کے علاوہ نماز کی امامت بھی کرواتا تھا، اور صوبے کو انتظامی لحاظ سے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ہر خاص و عام کی حکمران وقت تک ڈائریکٹ رسائی حاصل ہوتی تھی۔